شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک بابرکت نام سے جس نے اپنے پیارے حبیب کی امت میں ہم سب کو پیدا فرمایا۔ آج آپ کو ایسی باتیں بتانے جا رہا ہوں جس کو پوچھنے میں اور بتانے میں لوگ شرم محسوس کرتے ہیں۔ تمام دوست ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم بھائیوں اور پیاری بہنوں، ہر شخص کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے۔ بہت سارے حضرات ایسے ہیں جو شرم و حیا کی وجہ سے پوچھ نہیں پاتے اور دل ہی دل میں وہ بات رکھ لیتے ہیں اور آج تک صحیح معلومات اس کے متعلق سے نہیں مل پائی ہوگی، اور بہت سارے حضرات جو بتانے والے ہیں وہ بھی شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ دینی معاملات میں کبھی بھی آپ شرمندگی محسوس نہ کریں۔ جب بھی آپ کو مسائل پوچھنے ہوں، مسائل آپ کو جاننا ہو تو اس پر آپ شرمندگی محسوس نہ کریں۔ کچھ ایسے الفاظ استعمال کریں، سامنے والا جس سے پوچھا جا رہا ہو، جس عالم دین سے آپ پوچھ رہے ہیں وہ سمجھ جائے۔ وہ بات یہ ہے دوستوں کہ بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ بتائیے جو ناف کے بال ہیں یا بغل کے بال ہیں وہ کہاں سے کہاں تک صفا کرنے چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ بتائیے کہ اس کی مدت کتنی ہے اور کتنے دنوں میں صاف کرنا ضروری ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ذہن میں یہ سوال بھی بنا ہوتا ہے کہ کیا ہم کریم سے بغل کے بال یا ناف کے نیچے کے بال صاف کر سکتے ہیں یا نہیں؟ عورتیں کس سے صاف کر سکتی ہیں؟ مرد حضرات کس سے صاف کر سکتے ہیں؟ کیا بلیڈ سے عورتیں صاف کر سکتی ہیں یا نہیں؟ ریزر سے؟ اسی طرح مرد حضرات کریم سے صاف کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ان تمام سوالوں کے جواب جو آپ کے ذہنوں میں آتے ہیں اور شرم و حیا کی وجہ سے پوچھ نہیں پاتے، وہ تمام باتیں آج میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بالکل اچھے طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ پیارے بھائیوں اور اسلامی بہنوں، پہلے آپ یہ جان لیں کہ اس کی مدت کیا ہے۔ بغل کے بال اور ناف کے نیچے کے بال کتنے دنوں میں صاف کرنے چاہیے وہ آپ پہلے سن لیں۔ مرد ہو یا عورت، ہفتے یا 10 دنوں میں ایک بار بغل کے بال اور ناف کے نیچے کے بال یہ دونوں صاف کر لینے چاہیے۔ 10 دن میں نہیں کرتے تو 15 دن میں، 20 دن میں، لیکن اگر مصروفیات کی بنا پر کہیں زیادہ مصروف ہو گئے ہیں یا وقت نہیں مل پاتا، اس کے لیے تو آپ 40 دن کے اندر اندر بغل کے بال اور ناف کے نیچے کے بال یہ صاف ضرور کر لیں۔ 40 دنوں کے اندر بغل کے بال اور ناف کے نیچے کے بال صاف کرنا بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ 40 دن کے بعد بھی صاف نہیں کرتے تو ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب ہے۔ یہ تو آپ کو پتہ چل گیا۔ اب ایک اور سوال آتا ہے دوستو کہ کہاں سے لے کر کہاں تک صاف کرنی چاہیے، تو اس کے حوالے سے بھی آپ جان لیں۔ محترم بھائیوں اور اسلامی بہنوں، بغل کے بالوں کی اگر بات کرو تو اس کے حوالے سے تو سب کو پتہ ہوتا ہے، کیونکہ یہاں آس پاس اتنے بال نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے لوگوں کو آسانی سے پتہ چل جاتا ہے جہاں تک بال آئے ہوں وہیں تک صاف کر لیں۔ یہ تو ہر کسی کو پتہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ناف کے نیچے کے بال کہاں سے لے کر کہاں تک صاف کرنا ضروری ہے، تو اس کے حوالے سے بھی آپ جان لیں۔ دیکھیں، پیٹ کا جو آخری حصہ ہے اس کو پیڑو کہا جاتا ہے، یعنی پیٹ جہاں ختم ہوتا ہے نیچے اسے پیڑو کہا جاتا ہے۔ اس جگہ سے آپ کو وہاں سے شروع کرنا ہے۔ اب پیڑو کسے کہتے ہیں وہ آپ سماعت کر لیں۔ پیڑو جہاں پیٹ ختم ہوتا ہے اس جگہ کو کہتے ہیں۔ اگر آپ کو اس کو سمجھنا ہے تو آپ 2 زانو ہو کر بیٹھ جائیں۔ جب بیٹھیں گے تو بیٹھنے کے بعد پیٹ جہاں ختم ہوگا وہاں تھوڑا موٹا قسم کا چمڑا نظر آئے گا۔ وہ نظر آنے کے بعد اس کے نیچے کا حصہ وہ پیٹ میں شامل نہیں ہوتا، جہاں وہ موٹا دار قسم کا ہو جاتا ہے چمڑے کی شکل میں، وہیں پیٹ ختم ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد جو بال صاف کرنے کا کام ہے وہ آپ کریں۔ موٹا چمڑا جو ہوتا ہے 2 زانو ہو کر بیٹھ جانے کے بعد جو بال ہوتے ہیں وہ آپ صاف کریں۔ اب کہاں کہاں سے صاف کرنے چاہیے اس کے حوالے سے بھی جان لیجئے۔ پیڑوں کے آس پاس جو دونوں زانو ہوتے ہیں، جو دونوں پاؤں ہوتے ہیں، تو اس کو دونوں زانو کے بال جو ہیں وہ صاف کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ خصیہ کے بالوں کو صاف کر لیں، اور جو عضو تناسل ہے، جو شرمگاہ ہے، اس پر بھی کبھی کبھی بال آ جاتے ہیں تو اس کو بھی آپ صاف کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ دوستو اس کے نیچے تک آپ چلے جائیں اور مکمل صاف کر لیں۔ اس کے تھوڑا اور نیچے چلے جائیں اور جو پخانے کا مقام ہوتا ہے کبھی کبھی اس کے آس پاس بھی بال نکل آتے ہیں تو اس کو بھی صاف کر لینا چاہیے، کیونکہ اس کو اگر نہیں صاف کریں گے تو اس سے ہوگا یہ، جب بھی آپ پخانہ خانہ میں جائیں گے تو یہ ایک اندیشہ ہوگا، ایک ڈر رہے گا کہ کہیں اس میں نجاست نہ رہ گئی ہو،
تو اس کے لیے آپ جو پخانے کا جو مقام ہے اس کے آس پاس اگر بال نکل آئے ہیں تو اس کو بھی صاف کر لینا چاہیے۔ آپ کو پتہ چل گیا ہے پیڑوں سے شروع کرنا ہے، جہاں پیٹ ختم ہو رہا ہے وہاں سے شروع کرنا ہے، اور دونوں زانوں جو پیٹ سے لگا ہوا ہے اس کو صاف کرنا ہے۔ دونوں زانوں کو پورا صاف نہیں کرنا بلکہ جو شرمگاہ کے بالکل قریب ہے اس کو صاف کرنا ہے۔ دونوں زانوں اور ساتھ ہی ساتھ خصیے کو بھی صاف کرنا ہے، عضو تناسل کو بھی صاف کرنا ہے، اور جو پخانے کا مقام ہے جو تھوڑے بال لگے ہوئے ہیں اس کو بھی صاف کرنا ہے۔ اب ایک اور سوال آتا ہے دوستو کہ آخر کن چیزوں سے بال صاف کرنے چاہیے؟ بغل کے بال اور ناف کے نیچے کے بال کس سے صاف کرنے چاہیے؟ بلیڈ سے صاف کرنی چاہیے، ریزر سے صاف کریں یا کریم سے صاف کریں؟ عام طور پر یہ باتیں مشہور ہیں دوستو کہ بلیڈ اور ریزر یہ مرد حضرات استعمال کرتے ہیں اور کریم یہ عورتیں استعمال کرتی ہیں، تو بالکل صحیح ہے، ایسا کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ بلیڈ اور ریزر صرف مرد ہی استعمال کر سکتے ہیں اور عورتیں کریم سے ہی صاف کریں، دوسری چیز سے صاف کریں، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر مرد حضرات کریم کا استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، چونکہ بہت سارے مرد حضرات کا یہ پرابلم ہوتا ہے کہ آنکھوں کی روشنی کم ہو جاتی ہے، تو اگر ایسی کیفیت میں وہ بلیڈ کا استعمال کرتے ہیں یا ریزر کا استعمال کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کی آنکھوں کی کمزوری کی وجہ سے، آنکھوں میں زیادہ روشنی نہ ہونے کی وجہ سے کہیں بلیڈ لگ جائے یا پھر خون آنا شروع ہو جائے یا کٹ جائے، تو یہ سب پریشانی ہو سکتی ہے۔ اگر یہ سب پریشانی ہے تو مرد حضرات بھی کریم کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو کریم سے الرجی ہوتی ہے، اس کی بدبو اچھی نہیں لگتی یا کوئی اور پریشانی ہو سکتی ہے، تو عورتیں بھی اگر کریم استعمال کریں یا بلیڈ استعمال کریں یا ریزر استعمال کریں تو کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، جس میں آپ کو آسانی اس چیز سے آپ بغل کے اور ناف کے نیچے کے بالوں کو صاف کریں، لیکن ضرور کریں۔ اصل بات یہ نہیں ہے کہ آپ کس چیز سے صاف کر رہے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ آپ کے بال جو بغل کے بال ہیں اور ناف کے نیچے کے بال ہیں وہ صاف ہونے چاہیے۔ 40 دنوں کے اندر آپ بلیڈ سے صاف کریں یا پھر ریزر سے صاف کریں یا پھر کریم سے صاف کریں، جس چیز سے صاف کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ یہ سب باتیں ایسی باتیں ہیں جو عام طور پر کسی کے سامنے بولنا لوگ شرمندگی محسوس کرتے ہیں، دینی بات میں شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ بہت سارے لوگ جو نہیں جانتے، پوچھنے سے شرمندگی محسوس کرتے ہیں، وہ آسانی کے ساتھ ان باتوں کو جان سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں صحیح معنی غسل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنی پاکی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ پیارے دوستو، کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے، کیا معلوم کس کی آمین ہم تمام دوستوں کی نجات کا سبب ہو جائے۔